یہ اندازہ نہیں ہے کہ کیا حالات تھے ملک میں اور کن حالات میں 2 3 4 بزرگوں نے پورے ملک میں ایمان کی اور اسلام کی حفاظت کی اور کس طرح سے کی۔ میرے بھائیوں، ہندوستان میں انگریز نے جو قبضہ کیا تھا وہ اس ملک پر قبضہ کیا تھا مسلمانوں سے۔ قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسلام کو مٹا دو، علماء کو ختم کر دو، قرآن کو مسلمانوں کے درمیان سے واپس لے لو۔ میرے بھائی، انہوں نے فیصلہ کیا اور پورے ملک میں بہت مضبوطی کے ساتھ یہ پلان بنایا۔ ایک ایک وقت میں 50 ہزار علماء کو پھانسی دی گئی، ایک ایک وقت میں ختم کر دیا، مسجدوں کو ختم کر دیا، مدرسوں کو ختم کر دیا۔ میرے دوستو، آج یہ مدرسہ ہے، یہ کس سے ملا ہوا ہے؟ یہاں جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں؟ یہ جو ہندوستان میں اسلام کی اور ایمان کی اور مدرسوں کی اور مسجدوں کی اور داڑھیوں کی اور ٹوپیوں کی حفاظت ہو رہی ہے، یہ کس سے ہو رہی ہے؟ دارالعلوم دیوبند سے۔ سب سے پہلا مدرسہ ہندوستان میں دیوبند میں بنا۔ وہ کیسے بنا؟ اس کی بنیاد کیا ہوئی؟ جو تمام مدرسوں کی ماں ہے، دارالعلوم دیوبند مدرسہ جب تک اس سے جڑا ہوا ہے، جب تک مدرسے کا تعلق ان علماء سے ہے، اس وقت تک مدرسہ باقی ہے۔ اور جن مدرسوں نے اپنا تعلق توڑا، ختم کیا، آج ان مدرسوں میں 60% نان مسلم طلبہ، 30% عورتیں پڑھانے والی موجود ہیں۔ اس ملک میں وہ مدرسے بھی موجود ہیں۔ تو میرے دوستو، دوسرا واقعہ 1400 سال میں دیوبند میں پیش آیا، اور جن مدرسوں نے اس تعلق کو توڑا ہے ملک میں، بنگال میں بھی مدرسے موجود ہیں جن کو میں جانتا ہوں، یو پی میں بھی مدرسے موجود ہیں جن کو میں جانتا ہوں، بہار میں بھی مدرسے موجود ہیں جن کو میں جانتا ہوں، مدھیہ پردیش میں بھی مدرسے موجود ہیں جن کو میں جانتا ہوں، جھارکھنڈ میں بھی مدرسے موجود ہیں جن کو میں جانتا ہوں، جہاں بخاری شریف پڑھائی جاتی تھی، جہاں مشکات شریف پڑھائی جاتی تھی، جہاں ہفتم کے طلبہ ہوتے تھے، وہاں آج فارسی اول کے طلبہ نہیں ہیں۔ کتے اس کے اندر بیٹھے رہتے ہیں ان مدرسوں میں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بنگال میں چلے جائیے، یہاں تک جسم کھلا ہوا ہے، یہاں تک کھلا ہوا ہے، یہ کھلا ہوا ہے، یہ کھلا ہوا ہے۔ مدرسے میں ایسی عورتیں پڑھا رہی ہیں جنہوں نے اس تعلق کو توڑا۔ تو میرے دوستو، 1400 سال میں دوسرا واقعہ پیش آیا دیوبند میں۔ حضرت شاہ رفیع الدین دیوبند کے مدرسے کے محتمم ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی، بڑے بڑے اکابر موجود ہیں۔ دارالعلوم کے منتظمین نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ میدان ہے، اس کے اندر بلڈنگ بنائیں گے۔ اس میدان کے بغل میں تالاب ہے، تالاب کو کاٹا گیا ہے، وہاں بلڈنگ بنانے کا ارادہ نہیں ہے۔ اور اس بلڈنگ کی بنیاد کیسے ہوگی، کس طرح سے کھدے کی، سب پروگرام طے ہے کہ حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ رات میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اس میدان میں جس کو کاٹا گیا ہے پانی تالاب کا، فرما رہے ہیں یہاں عمارت مت بناؤ، بلکہ بلڈنگ مدرسے کی یہاں بناؤ۔ ہاتھ میں چھڑی ہے آپ کے، اور آپ فرماتے ہیں دیکھو بنیاد جو کھودو گے ایسے کھودنا، فرماتے ہیں ایسے کھودنا، فرماتے ہیں ایسے کھودنا، فرماتے ہیں ایسے کھودنا، پھر آگے فرماتے ہیں یہاں برآمدہ بنانا، یہاں درسگاہیں بنانا۔ خواب میں
حضرت شاہ رفیع الدین، وہ جو دارالعلوم کا ترانہ ہے آپ نے اس میں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد۔ آپ فرما رہے ہیں ایسے ایسے بناؤ، حضرت شاہ رفیع الدین بے چین ہو جاتے ہیں، صبح جیسے ہی روشنی ہوتی ہے فوراً اپنے گھر سے تشریف لاتے ہیں۔ یہاں بڑ ضیاء الحق میں ان کا گھر کا ایک محلہ ہے، وہاں سے تشریف لائے اور آ کر دیکھتے ہیں تو باقاعدہ نشان لگا ہوا ہے چھڑی کا۔ جو رات میں دیکھا تھا ایسے بھی نشان ہے، ایسے بھی نشان ہے، ایسے بھی نشان ہے، ایسے بھی نشان ہے۔ میرے دوستو، اس نشان کو دیکھنے کے بعد، اکابر کو دکھلانے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ دارالعلوم اب تک مسجد میں چل رہا ہے، ایک درخت کے نیچے چل رہا ہے انار کے، پہلی اس کی بلڈنگ بننی ہے۔ یہ فیصلہ کیا گیا، آقا نے جو فیصلہ فرما دیا ہے، جو نشان لگا دیا ہے، اسی نشان پر دارالعلوم کی بنیاد ڈالی جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ پہلی اینٹ رکھی وہ مسلک دیوبند کے بانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے، دوسری اینٹ رکھی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے، تیسری اینٹ رکھی حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی نے۔ میرے دوستو، آج دیکھ لیجئے یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں مفتی صاحب، فلاں مفتی صاحب، فلاں مولانا حلیم اللہ صاحب، فلاں صاحب، فلاں، سب کے سب کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں؟ کہاں کا فیض ہے؟ میرے دوستو، ہندوستان میں جو قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے، ہندوستان میں جو ٹوپی کی حفاظت ہو رہی ہے، ہندوستان میں جو داڑھی کی حفاظت ہو رہی ہے، ہندوستان میں ہمارے دین اور ایمان کی جو حفاظت ہو رہی ہے، اس کی بنیاد صرف اور صرف دیوبند ہے، دارالعلوم ہے، اور دارالعلوم کی بنیاد کا نشان ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھا ہے، جس کو ان حضرات نے صبح کو دیکھا ہے۔